السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایڈوکیٹ محمد ایان احمد آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج 23 رجب 1445 ہجری 4 فروری 2024 بروز اتوار فضیلت الشیخ وسیم عمری مدنی حفظ اللہ کا اور اسٹوڈیو میں موجود آپ تمام مرد و خواتین کا، بچوں کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس میں علماء اور سپیکرز کے دینی اور اصلاحی بیانات کے پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں۔ ساتھ اسلامک Q&A، انٹریکٹیو سیکشنز، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپس، اسلامک کڈس کیمپ، اسلامک کاؤنسلنگ وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ نان مسلمس کو ان کے آرڈر پر فری قرآن اور لٹریچر ان کے گھر تک پہنچا دیا جاتا ہے الحمدللہ۔ شرعی سوالات یا مسائل آج کین عالم کے واٹس ایپ نمبر پر کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ سب کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف ٹی وی کا شعبہ خواتین علیمہ ایڈوکیٹ جویریہ نوشین صاحبہ کے نگرانی میں مختلف ایکٹیویٹیز کو انجام دیا جاتا ہے۔ علیمہ ایڈوکیٹ جویریہ نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 سے 5:30 45 منٹس آن لائن اسلامک کلاس کنڈکٹ کرتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے خواتین کو ان کلاسز میں حصہ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل راشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹس، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فوڈس ڈسٹریبیوشنس کیے جاتے ہیں۔ سرماہ کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن بھی کیے جاتے ہیں۔ عمر دراز علماء اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہانہ اسٹائفنڈس مہیا کیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے فری لیگل اویئرنیس پروگرامز کی جاتے ہیں، کریئر گائیڈنس پروگرامز کی جاتے ہیں اور میٹریمونیل کاؤنسلنگ ٹو دا ڈسپیوٹڈ کپلز بھی کی جاتے ہیں۔ ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب کے لاء سے متعلق ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ آپ وسیم عمری مدنی حفظ اللہ 2004 میں آپ نے حفظ مکمل کیا ہے اور 2011 میں آپ نے عمر آباد سے فراغت حاصل کی ہیں۔ 2013 میں آپ نے عقیدے میں اسپیشلائزیشن حاصل کیے ہیں اور 2018 میں آپ نے مدینہ منورہ جو کہ سعودی عربیہ میں ہے وہاں سے فراغت حاصل کی ہیں، اور اب آپ فی الحال خطبات اور درس دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین کرام، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورۃ البقرہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سود اور سود سے متعلق بہت ساری باتیں ہم کو بیان فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، یقیناً مال کی جانب انسان کا ایک میلان ہوتا ہے۔ انسان مال کے تعلق سے فطری طور پر انسان کے دل میں اس کی محبت پائی جاتی ہے مال کے حصول کے تعلق سے، اور یقیناً مال اگر شرعی حدود کے دائرے میں ہو تو پھر اس کو حاصل کرنا، کمانا یہ اچھی بات بھی ہے۔ لیکن اگر مال کو کمانے کے سلسلے میں اگر شرعی حدود کو پھلانکا جائے، شرعی حدود کو تجاوز کیا جائے، تو پھر یہ معاملہ شریعت کی روح سے، شریعت کی نظر میں مناسب نہیں ہے، اور بہت ساری وعیدیں اس حوالے سے ہم کو قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ معزز سامعین کرام،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر مال کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں ہم کو بتائی ہیں، یقیناً یہ مال ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم زکوٰۃ کی عبادت انجام دے سکتے ہیں، یہ مال ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم حج جیسی عظیم عبادت کو انجام دے سکتے ہیں، یہ مال ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نفلی صدقہ اور خیرات بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ مال کے ذریعے سے بہت ساری عبادتیں متعلق ہیں، مال سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن وہیں پر مال کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات ہم کو بتائی ہے، اس بات سے بھی آگاہ کیا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ مال اور یہ تمہاری اولادیں تمہارے حق میں آزمائش ہے، تمہارے حق میں فتنہ ہے۔ مطلب یہ کہ ایک انسان اپنے مال کے ذریعے سے، مال کے تعلق سے وہ آزمایا جائے گا، اپنی اولاد کے حوالے سے اس کو آزمایا جائے گا۔ آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے، انسان کی اولاد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہر گھر کے اندر جہاں پر بھی اولاد ہو، جہاں پر بھی مال کا معاملہ ہو، وہاں پر انسان اپنی اولاد کی خاطر اور مال کے حصول کی خاطر مختلف گناہوں کو وہ انجام دینے لگتا ہے اور مختلف گناہوں کو کرنے کی وہ جرأت کرتا ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس سے آگاہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ہم کو بیان فرمائی، کہا کہ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے، آزمائش کی ایک چیز پائی جاتی، اور امت محمدیہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی فتنہ ہے تو پھر وہ مال کا فتنہ ہے۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء ما اخذ من، کہ آدمی اس کو کہاں سے مال حاصل ہو رہا ہے وہ اس بات کی فکر نہیں کرے گا، چاہے وہ حلال راستے سے ہو یا پھر حرام راستے سے ہو، انسان کی فکر بس اتنی ہوگی کہ مال میرے پاس آئے، میں مالدار بن جاؤں، میں سرمایہ کار بن جاؤں، میرے پاس ایک بڑا خزانہ جمع ہو جائے۔ یہ انسان کی چاہت ہوتی ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا پھر حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس بات کی فکر انسان کو نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، مال کو جو حرام طریقے سے کمانے کی جو مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل سود اور ریاکاری کی، سود اور ربا کی بھی بہت ہی قبیح ترین اس کی شکل، حرام کاری میں مال کو جو حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے۔ سود کا معاملہ بڑا ہی سنگین ہے، احادیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سود کے تعلق سے، بلکہ اس سے قبل اگر میں آپ کو ایک حدیث بیان فرماؤں، حدیث ذکر کروں کہ مال کو جو حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے کتنا سخت ترین یہ معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت سے مخاطب، آج ہم کرتے ہیں، آج ہمارا معاملہ کیا ای ایم آئی کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی بھی 0% انٹرسٹ کا معاملہ ہم لیتے ہیں، اور فون خریدا جا رہا ہے، موبائلز خریدے جا رہے ہیں، گاڑی خریدی جا رہی ہے، مختلف گھریلو اشیاء جو سامان چیزیں خریدی جا رہی ہیں، ای ایم آئی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، جو کہ انبیاء کے بعد اس زمین پر، روئے زمین پر سب سے افضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے صحابہ کرام، ایسے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ واللہ لا اخشى علیکم من الفقر، اے میرے صحابہ کرام تمہارے تعلق سے مجھے غربت، فقیری، مسکینی اور محتاجی کا ڈر نہیں، مجھے تمہارے تعلق سے اگر ڈر ہے، انی لاخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے لیے دنیا کو ایسے کھول دیا جائے گا جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر کھولا جا چکا ہے، فتنافسوها کما تنافسوها، جیسے وہ لوگ مال کمانے کے لیے، دنیا کے حصول
کے لیے آگے آتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر انہوں نے مال کو کمایا ہے، ویسے ہی تم بھی کرو گے فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تو جیسے ان کی یہ چاہت، ان کا یہ معاملہ ان کو ہلاک کیا، ویسے ہی تم کو ہلاک کر دیا جائے گا، ویسے ہی تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ آگاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے ہی کر دیا، اس بات کی تنبیہ ہم کو پہلے ہی کر دی۔ اب آئیے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حرام کاری کے اندر سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ ہے سود کا معاملہ، سود کا مسئلہ ہے۔ اور سود کا معاملہ کتنا سنگین ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، ہم دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے فلاں امام سے فلاں عالم سے ہم نے مسئلہ معلوم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے بیان فرمایا، یأتی علی الناس زمان یأکلون الربا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے، سودی لینے دینے کا معاملہ بالکل عام ہو جائے گا، سود لینے دینے کا معاملہ بالکل ہی عام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلہم، کیا سارے لوگ سود لینے دینے والے بن جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لم یأکلہ اصابہ من غبارہ، اگر وہ ڈائریکٹ براہ راست سیدھے سیدھے وہ سود کو نہ بھی کھاتا ہو، لیکن کم از کم بات اتنی ضرور ہوگی، معاملہ اتنا ضرور ہوگا کہ سود کے کچھ نہ کچھ چھینٹے اس پر پڑ جائیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ ایسے ہی، آج ہمارا معاشرہ، ہماری جو سوسائٹی ہے ایسے ہی ہے، قدم قدم پر مختلف ناموں کے ذریعے سے، مختلف حیلے اور مختلف بہانوں کے ذریعے سے، نئے نئے طریقوں سے سود کو بالکل عام کیا جا رہا ہے۔ کبھی بجاج کارڈ کے نام پر، کبھی کریڈٹ کارڈ کے نام پر، کبھی ہاؤس لون کے نام پر، اور کبھی فکس ڈپازٹ کے نام پر، کبھی ہیلتھ اور میڈیکل انشورنس کے نام پر۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے اس قسم کے سارے وہ خوبصورت نام اپناتے ہیں۔ اگر آپ اس کی تحقیق میں جائیں گے، اگر آپ مسئلے کو معلوم کرنا چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو یہ سارا کا سارا معاملہ سود تک پہنچتا ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ سود تک پہنچتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، سود کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ آج سے پہلے ہم سے پہلے امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ نصرانیت ہو، ان کے پاس بھی سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ سود ان کے لیے بھی جائز نہیں تھا، سود ان کے لیے بھی حرام تھا، لیکن سب سے پہلے جو ماضی میں جن مذاہب والوں نے سود کو حلال قرار دیا، انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے اپنی تورات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کتاب ان کو دی گئی، اس کے اندر تحریف کر دیا، اپنے طور پر اس میں مختلف باتوں کو انہوں نے ملا دیا۔ تو انہوں نے انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کی کہ سود کو انہوں نے جائز قرار دیا، حلال قرار دیا۔ یہ بہت بڑی ان کی بدماشی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِهِمْ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے سے آنے سے روکا، اللہ رب العالمین کے راستے پر آنے سے روکا، لوگوں پر ظلم و زیادتی انہوں نے کیا، دینی تعلق سے ہو یا پھر دنیاوی تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی وجہ سے ایک اور جرم کا تذکرہ کیا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود کو لینے کی وجہ سے، سود کو حلال اور جائز بنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِهِمْ، جو چیزیں پاکیزہ چیزیں، عمدہ چیزیں، نفیس چیزیں تھیں جو ان کے حق میں حلال تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کی وجہ سے ان پر ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ تو سب سے پہلے جو سود کو حلال انہوں نے بنایا وہ یہودیت ہے، حالانکہ ان کے پاس بھی سود حرام ہی تھا۔ نصارہ کا بھی یہی معاملہ، سود ان کے پاس بھی حرام تھا، لیکن آج دیکھیے آپ معاشرے میں سود کو سب سے بڑھ کر یہی دو لوگ اپناتے ہیں، لیتے ہیں اور دیتے ہیں، ساری شکلیں انہی کے پاس سے آتی ہیں۔ لیکن افسوس یہاں پر یہ ہے کہ امت محمدیہ، امت مسلمہ، ساری وضاحتیں ہونے کے بعد، ساری صفائیاں ہونے کے بعد، سارے دلائل کے ہونے کے بعد سود کو لیتے دیتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔
سود کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، بڑی تفصیلی احکامات ہم کو بتائے ہیں، جس کا تذکرہ آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کی مختصر سی میں وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کو لیتے دیتے ہیں، سود کو کھاتے ہیں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان کو ایسے اٹھایا جائے گا جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو لیا ہو، چھونے کے بعد جس پر شیطان اور جنات کا اثر ہو جاتا ہے وہ بدحواس ہو جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس میں وہ نہیں رہتا، وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کوئی چیز اس کو یاد نہیں رہتی، وہ بالکل پاگل جیسا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ الذین یأکلون الربا، کہ وہ لوگ جو سود کو کھاتے ہیں، بعث یوم القیامت، کہ وہ قیامت کے دن مخبوطاً، جو ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے کہ مجنوناً، وہ بالکل ہی پاگل ہو جن کو شیطان نے چھو لیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی۔ بعض مفسرین نے یہاں پر روایتوں کی روشنی میں یہ بھی قول مفسرین کا ہم کو ملتا ہے کہ سود خور روز محشر جب وہ اٹھنا چاہے گا، قبر سے اٹھنا چاہے گا، تو پھر ان کے پیٹ اتنے بھاری ہو جائیں گے، اتنے موٹے ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے کہ اس کے بھاری پن کی وجہ سے وہ نیچے گر پڑے گا۔ جب وہ نیچے گرے گا تو سارے محشر کے میدان میں، روز محشر، سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ سود خور ہے، دنیا میں سود لیا کرتا تھا، سود لیتا تھا یا پھر سود دیتا تھا، جس کی وجہ سے آج اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر یہ بھی بات ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، گرچہ کہ کچھ اس کے اندر کلام ہے، وہ بات یہ کہ سود خور کا پیٹ جیسا کمرہ ہے، بڑے بڑے کمروں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا۔ دنیا میں لوگوں کا خون چوسنے والا، لوگوں کی محنتوں اور ان کی خون پسینے کی کمائی کو زبردستی اور ظلمن لینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ عذاب دے گا کہ اس کا پیٹ بڑے کمرے کی مانند ہوگا، اور اس پیٹ کے اندر سانپ، بچھو، مختلف زہریلے جانور باہر سے نظر آئیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، ذرا سا اگر کچھ 2 لقمے زیادہ کھا لے تو انسان کو بے چینی اور گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ اب اتنا بڑا پیٹ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کے طور پر بنائے گا جو سود کو لینے دینے کا معاملہ کرتا ہے۔ بہرحال معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ بعض لوگ سود کے تعلق سے، اب جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، سود کو جائز بنانے کی جو کوششیں کی جاتی ہیں، اس کو ذکر کیا کہ بعض لوگوں کی یہ سازش ہے کہ سود کو وہ حلال بناتے ہیں۔ کیسے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی سود کا لینا دینا تو ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ آپ دکان میں جاتے ہیں، دکان میں 100 روپے دیتے ہیں، دے کر 100 روپے کی کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں، کیا دکان والے کو وہ چیز 100 روپے ہی میں ملتی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ 50 روپے میں لاتا ہے، 60 روپے میں لاتا ہے، اور لا کر کیا کرتا ہے؟ اپنا فائدہ رکھ کر 20 روپے 30 روپے فائدہ رکھ کر آپ کو فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے۔ سود کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، آپ کسی کو دے رہے ہیں 100 روپے، 1000 روپے، اور بدلے میں لے رہے ہیں کتنا؟ 1100 1200، یعنی کہ جیسے خریدنے والا بیچنے والا کچھ فائدہ لیتا ہے، سود کا معاملہ بھی بالکل فائدے ہی پر مشتمل ہے۔ تو بالکل یہ سود کا معاملہ لینے اور دینے، خرید و فروخت جیسا ہے، یہ بات بعض لوگوں کا کہنا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو خرید و فروخت کا معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے اور سود کا معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بے کو جائز قرار دیا، خرید و فروخت کرنے کو جائز قرار دیا، جبکہ سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اگر آپ دکاندار کے پاس جائیں، وہ آپ کو کہتا ہے 100 روپے، آپ بولتے ہیں کہ بھائی کچھ کم کیجئے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ 90 پر آتا ہے۔ آپ بولتے ہیں مزید کچھ کم کیجئے، مزید کچھ کم کیجئے، تو وہ مزید کچھ کم کر سکتا ہے یا پھر اسی میں آپ خرید لیں گے۔ ایک بات کی گنجائش یہ ہوتی ہے۔ دوسری گنجائش یہاں پر یہ ہوتی ہے، آپ نے 1 سال پہلے کوئی چیز خرید کر لائی تھی، لیکن اب وہ چیز مارکیٹ میں جو ہے اس کی قیمت گھٹ گئی، اب آپ کو یہ چیز کم قیمت میں بیچنا پڑے گا یا نہیں بیچنا پڑے گا؟ یقیناً کم قیمت میں بیچیں گے آپ۔ مطلب یہ کہ تجارت کاروبار کرتے ہوئے جو چیز آپ فروخت کریں گے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سود کا معاملہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو 1000 روپے دیے،
سود میں اگر آپ نے کسی کو 1000 روپے دیا, آپ 10 سال بھی گزر جائیں, آپ کو صرف فائدہ ہی ہوگا, نقصان کا یہاں پر کوئی اندیشہ ہوتا ہے؟ نقصان کی بات ہوتی ہے نہیں, نقصان کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. بلکہ اگر وہ مر بھی جائے, سود کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے, قرض کے بوجھ کی وجہ سے وہ پریشان ہے, اس کے بیوی بچے گھر والے سارے لوگ بھوکے پڑے ہوئے پریشان ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی سود کا معاملہ کرنے والا, سود پر قرض دینے والا سود کو معاف کرے گا, قرض کو معاف کرے گا. ایک آٹو ڈرائیور اگر انسٹالمنٹ پر یا پھر فائننس پر گاڑی خریدتا, اگر وہ یہ کہے کہ بھئی میرا گھر جو اسی آٹو کی وجہ سے چلتا, کیا کمپنی والا اس بات کو, فائننس والا اس بات کو قبول کرے گا؟ ہرگز قبول نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, کہنے کا مطلب یہ کہ سود یہ بالکل الگ تھلگ معاملہ ہے. سود کا خرید و فروخت سے, لینے دینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا, فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف. اگر کسی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت آ گئی, اب تک معاملہ سود کا ہو رہا تھا, معلوم نہیں تھا, غلطی ہو رہی تھی, اللہ رب العالمین نے فرمایا جب نصیحت آ گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پہنچ گئی, شریعت کا مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا, پیغام آپ تک پہنچ گیا, فانتہا, تو توبہ کر لو, تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معافی ہے. فَلَهُ مَا سَلَف, ماضی میں اس نے جو کچھ بھی سود کا معاملہ کیا تھا اس کو اب کوئی پکڑ دھکڑ یا پھر کوئی گرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہوگی. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یعنی کہ اگر وہ اپنی اس نیت پر جمع رہے گا کہ میں آگے سے سود کا معاملہ مجھ کو نہیں کرنا ہے, اللہ رب العالمین اس کی نیت کو جانتا ہے. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی نیت بدل جائے, توبہ کرتا ہے, پھر بعد میں سود کا معاملہ کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حساب سے اس کا فیصلہ کرے گا. تو بہرحال معزز سامعین کرام, سود کے تعلق سے بڑی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر فرمائی ہے. آگے بیان فرمایا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالی ربا یعنی کہ سود کو ختم کر دیتا, اس کے اندر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, اس کے اندر سے جو ہمارے پاس خیر کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہو سکتا تھا, لیکن اس حرام کاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کی وجہ سے اس کی ساری برکتوں کو ختم کر دیتا ہے. میرے بھائیو, وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے راستے میں خیر کے نیت سے, اچھی نیت سے لینے اور دینے کا معاملہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں میں اضافہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے, صدقات کو پروان چڑھاتا ہے, صدقات میں اضافہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے. یعنی کہ سود لے کر کوئی بندہ مالدار بن جائے, لکھ پتی بن جائے, کروڑ پتی بن جائے, اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی ہے, اس بات کی دھمکی دی ہے اور وارننگ دی ہے کہ آج تو مالدار ہے, لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ساری اس دولت کو ختم کر دے گا. یمحق اللہ الربا, اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو ختم کر دے گا, سود کو مٹا دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ. میرے بھائیوں, اس پر ہم کو یقین ہونا چاہیے. آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کو ڈرنا چاہیے. آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, جو کچھ سود کا معاملہ تم کر رہے تو اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. اس آیت کے اندر مختصر طور پر اگر میں کہوں جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی مومن ہے, کوئی مسلمان ہے, تو سود کے قریب تک بھی وہ نہیں جائے گا. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو سود کو چھوڑو. مطلب یہ کہ اگر سود کی طرف وہی شخص جائے گا, مختلف بہانے بنا کر, مختلف ہیلوں کو اپنا کر, مختلف وہاں پر باتیں بنا کر سود کے قریب وہی شخص جائے گا. جو شخص کے ایمان میں کمزوری ہے, جو شخص مومن یا پھر پکا کامل مومن نہیں ہے, وہی شخص سود کے قریب جاتا ہے. ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے, یقیناً ضرورت ہے. کوئی کہتا ہے کہ میری سیلری اتنی نہیں ہے کہ میں پیسہ جمع کر گاڑی خرید سکوں, لیکن میرے پاس یہ بات ضرور ہے کہ میں منتھلی ماہانہ اتنا پیسہ گاڑی کا EMI کے طور پر فائنانس کو میں دے سکتا ہوں, یہ میری سہولت ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو کیا اس کے لیے یہ معاملہ کرنا جائز ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو. یہاں پر ایمان کا مسئلہ ہے. مومن بندہ کبھی سود کے قریب نہیں جا سکتا. اگر آپ سود کی تباہ کاریوں کی طرف دیکھیں گے تو اس کی بے انتہا تباہ کاریاں اس کے اندر ماضی میں بھی ہے اور حال میں بھی.
اس کی بے انتہا تباہ کاریاں. تو بہرحال معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے تعلق سے ہم کو منع کیا ہے. میں زیادہ تفصیلات میں جاتے گئے بغیر ہی مختصر طور پر آپ کے سامنے مزید چند احادیث آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ سود کی قباحت مزید ہمارے سامنے واضح ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح روایت ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے تم کو بچنا ہے. 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں. ان میں سے ایک چیز کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہا کہ سود کا کھانا، وہ اکل الربا، کہ سود کا کھانا، لینا دینا، یہ سارا کچھ معاملہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ انسان کو، بندے کو ہلاک کرنے والا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کو کھانے والا، سود کھلانے والا، مطلب یہ کہ سود لینے والا اور سود دینے والا. یہاں پر کھانے کھلانے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ حدیث میں تو کھانے کھلانے کی بات، میں سود لیتا ہوں اس کو کھانے کے لیے اور کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی گاڑی کے لیے میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، یا پھر اگر میں اپنے گھر بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، یا پھر میں کسی اور چیز میں اپنے کپڑا بنانے میں اس کو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں. حدیث میں تو کھانے سے منع ہے جی. یہاں پر یہ مطلب نہیں، چونکہ انسان عام طور پر جو سود کا لینا دینا یا پھر مال کی جو کمائی کرتا ہے اس کا بنیادی مقصد کھانا پینا ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں اس کو ذکر کیا گیا. ورنہ اگر کوئی شخص سود لے کر کوئی بھی معاملہ کرے، چاہے وہ کھائے، چاہے وہ کسی کو دے، چاہے وہ کپڑا بنائے، چاہے وہ گھر بنائے، کچھ بھی کر لے، اگر سود کا معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اب یہاں پر سود دینے اور سود لینے والے کے تعلق سے بات بتائی گئی. آگے حدیث میں بیان فرمایا، اگر کوئی بندہ سود کے تعلق سے گواہی بھی دیتا، گواہ بنتا ہے وٹنس کے طور پر، وہاں پر آج کل بینک کے جو معاملات ہوتے ہیں سگنیچر کیا جاتا ہے وٹنس کے طور پر، یہ بھی شخص اسی کے اندر شامل ہے. وکاتبہ، اور سود کا معاملہ لکھنے والا. اسی لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا، یہ بات ہے مسلم ہے کہ اگر بینک میں نوکری کی جائے تو پھر یہ حرام جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سود کو لکھتا ہے یا پھر سود کے تعلق سے گواہ بنتا ہے. تو سودی تعلق سے، سودی معاملے میں کسی بھی طرح سے آپ کو حصے دار بننا نہیں ہے. میرے بھائیو یہاں پر دیکھیے، ہم کو سوچنا چاہیے. اگر آپ کے پاس ایسا ہوا ہوگا بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آ گیا پریشان ہے تو ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ EMI کر لو اس کی، یا پھر آپ فلاں سے لون لے لو، فلاں سے قرض لے لو. یہ معاملہ مطلب یہ کہ آپ اپنے مشورے کے ذریعے سے اس سودی معاملے کا حصہ بن رہے ہیں. تو یہاں پر بھی اس حدیث کی زد میں آئیں گے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر، یہ جو بات بتائی ہے، ایک مشورہ دینے والا بھی اس لعنت کے اندر شامل ہوگا، شریک ہوگا. سود کی قباحت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان للربا 73 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے 72 درجے، سود کے 72 درجے ہیں، یعنی کہ سب سے اونچا درجہ، پھر اس کے بعد نچلا، پھر اس کے بعد نیچا، پھر اس کے بعد نیچا، یعنی کہ 72 درجے ہیں. اور سب سے نچلا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی قباحت کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ اگر کوئی بندہ اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے، اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے تو کتنا سنگین معاملہ ہے یہ. تو سود کا سب سے نچلا درجہ اتنا سنگین ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اعلیٰ جو درجہ ہوگا اس کی کیا قباحت ہوگی. ایک اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا 1 درہم، آج کیا بولتے ہیں لوگ، بھائی معمولی سی رقم ہے، سود پر لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم 1 لاکھ نہیں لے رہے ہیں، 10 لاکھ نہیں لے رہے ہیں، 50 لاکھ نہیں لے رہے ہیں، بس معمولی سا معاملہ ہے، تھوڑا لینے میں کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کا 1 درہم، درہم کس کو بولتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ درہم میں سمجھتا ہوں تقریباً آج کل کے حساب سے 3-4 گرام وہ بنتا ہے، 3-4 گرام یا پھر 5-6 گرام وہ بنتا 1 درہم. اور 5-6 گرام جو چاندی
चांदी, दिरहम जो है चांदी को कहा जाता है, चांदी के सिक्के को कहा जाता है। 5-6 ग्राम जो चांदी है आजकल के हिसाब से कितने में हम खरीद सकते हैं उसको? 500 रुपये, 600 रुपये में शायद गालिबन वो कीमत आ जाती है। मतलब ये कि अगर हल्की कीमत भी दिरहम के बराबर भी अगर कोई सूद को लेता है तो उसकी संगीनी इतना ज्यादा है कि 36 मरतबा बदकारी से भी ज्यादा सख्त मामला उसका है। 36 मरतबा बदकारी, 36 मरतबा बदकारी से भी ज्यादा खतरनाक उसका मामला है। अब आप सोचिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो सूदी मामले में पेश रहते हैं, लेने देने को वो बहुत ही ज्यादा वो खुशी का इजहार करते हैं। ये मामला बड़ा संगीन है। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक और हदीस मैं आपके सामने जिक्र करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बहुत बड़ा खून का तालाब है, खून का तालाब। एक शख्स उसके दरमियान में है, वो तैरता हुआ, डुबकियां लगाते हुए, गौते लगाते हुए तैरता हुआ किनारे पर आता। किनारे पर एक शख्स बड़ा तैयार है, हाथ में बहुत बड़ा पत्थर लेकर तैयार है। जैसे वो करीब आता है, ये शख्स पत्थर उठाकर उसके मुंह पर मारता है, उसके मुंह पर मारता है। जैसे उसके मुंह पर वो पत्थर लगता है तो जहां से उसने शुरू किया था दोबारा वहीं पर जाकर वो गिर जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, साथ में फरिश्ते थे, फरिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब मिला कि ये वो लोग हैं जो सूद का मामला करते थे, सूद खाया करते थे। तो मेरे भाइयों, सूद इंतहाई कबीह तरीन मामला है। आज मसला क्या है कि हमारे पहले से, बहुत पहले से हमारा मामला सूद का चलता हुआ आ रहा है, हमारा कारोबार सूद पर चलता हुआ आ रहा है, हमारी सारी चीज़ें सूद पर चलती हुई आ रही। लेकिन आज हमारे पास वो हिम्मत नहीं होती, या फिर हमको कोई ये कह दे कि ये सूदी मामला है तो हमारे पास वो जुर्अत, वो हौसला, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर वो तवक्कुल नहीं होता है कि जो होना चाहिए सहाबाए कराम के पास था। मैं चंद मिसालें आपको देता हूँ। एक सहाबी मअमर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से आता है। उन्होंने अपने गुलाम को बाजार भेजा था ताकि वो कुछ खरीदो फरोख्त कर सके। लेकिन क्या हुआ, वो गए और गेहूं को जौ के बदले में कुछ ज्यादती के साथ उन्होंने फरोख्त कर दिया था। जब हजरत मअमर रदियल्लाहु अन्हु को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो मामला ज्यादती के साथ तुमने दिया, ये तो मामला सूद का है। बाज़ लोगों ने कहा कि भाई ये तो मामला जो खरीदो फरोख्त हुआ, ये मामला बिल्कुल दुरुस्त है, ये मामला बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन साहबे रसूल ने बताया कि मुझे इस बात का डर है कि इसके जरिए से मैं सूद में मुब्तला ना हो जाऊं। मैं हलाल काम को भी सूद में मुब्तला होने के डर से छोड़ना मुनासिब समझता हूं। और यही बात हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने भी बयान फरमाई। कहा कि तरकना 19 मखाफत रिबा, कहते हैं कि 10 में से 9 काम हमने तर्क कर दिया। हलाल काम थे लेकिन हमने छोड़ दिया। किस वजह से? हमको डर हो लगता था कि इस हलाल काम की वजह से भी, या इसके अंदर थोड़ा सा जो शुबा है, जो डाउट है, उस डाउट के जरिए से हम सूदकारी में मुब्तला ना हो जाएं। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु का ये तारीखी जुमला है जो हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु से मरवी। कहां पर हमारा ईमान, कहां पर हमारा अकीदा? एक और मिसाल मैं आपको दूं। एक साहबी के ताल्लुक से आता है कि वो अपने गुलाम को 4000 दीनार सोने के सिक्के देकर इस्फहान के बाजार में वो भेजे थे, और वो गए वहां पर, सूद का मामला उन्होंने किया उनके गुलाम ने, और 20,000 दीनार उन्होंने बनाए। 4,000 से कितना बनाया? 20,000 दीनार उन्होंने बनाया। और आपको मैं ये भी बता दूं, 20,000 दीनार कोई मामूली रकम नहीं। हम पर सोने पर जो ज़कात फर्ज होती है, कितने सोने पर ज़कात फर्ज होती है कोई जानते हैं? 85 ग्राम सोना, उस पर ज़कात फर्ज होती है। और 85 ग्राम्स को अगर हम दीनार में बोलें तो फिर कितने दीनार होते हैं? सिर्फ 20 दीनार। 20 दीनार ये कितना होता है? 85 ग्राम्स सोना होता है। तो 85 ग्राम्स यानी कि 20 दीनार को खरीदने के लिए मौजूदा जो कीमत बनती है वो कितनी हो सकती है? तकरीबन 5 लाख। अगर हम 50,000 से करेंगे या फिर 55-60 हज़ार से एक तुला अगर हम मानेंगे तो तकरीबन 4.5 से 5 लाख हम उसका मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 20 दीनार की ये कीमत बन रही। और यहां पर कितने दीनार उन्होंने कमाए थे? 20,000 दीनार। 20,000 दीनार। जब इस साहबी को मालूम हुआ तो फौरन बाजार गए और जाकर, उनको असल में इत्तला मिली थी कि उनके गुलाम की वफात हो गई।
غلام کی وفات ہو گئی, لوگوں نے کہا کہ یہ مال آپ کی غلامی کا ہے, یہ مال آپ لے کر چلے جائیے. انہوں نے کیا کیا, کہا کہ اللہ کی قسم یہ مال مجھ کو نہیں چاہیے. 20,000 دینار انہوں نے وہیں پر چھوڑ دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو مال کمایا گیا یہ سود کی وجہ سے کمایا گیا, ہم کو یہ مال نہیں چاہیے. معزز سامعین کرام, ہم کو ایمان کی ضرورت ہے, مضبوط یقین کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اگر ہم سود کے معاملے کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھوکا نہیں مارے گا. یہ یقین مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے, اور دنیا کے اندر ہر اس مسلمان کو ہونا چاہیے جو سود کا معاملہ کرتا ہے. معزز سامعین, آئیے چند شکلیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ شکلیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں. سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سود کے تعلق سے ایک محدود تصور, بالکل مختصر تصور ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اگر آپ نے پیسہ دیا, پیسے کے بدلے میں اگر آپ کو زائد پیسہ دیا جا رہا ہے تو یہی سود ہے. بعض لوگ اس کا یہی معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں, لیکن سود کا مفہوم صرف اتنا ہی نہیں. صحیح روایت ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بات آتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عراق میں رہتے تھے, وہ مدینہ آئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان کی ضیافت کی, چائے پانی جو بھی ہے اس وقت انہوں نے پیش کیا اور کہا کہ اے ابو موسیٰ انک بارض الربا فیہا فاشن. کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری, تم ایک ایسی زمین میں, سرزمین میں رہتے ہو جہاں پر ربا بہت زیادہ عام ہے, ربا سود بہت زیادہ عام ہے. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اور کہا کہ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَيْهِ حَقٌ, اگر کسی آدمی کا تم پر کوئی قرض, یعنی کہ تم نے کسی کو قرض دیا ہے, اور فَأَهْدَى إِلَيْكَ, اور وہ شخص تمہارے پاس کوئی تحفہ دیتا ہے تو تم اس کو قبول نہ کرنا. اگر کوئی ایک دانہ بھی تم کو تحفہ میں دے, ایک ذرہ بھی تم کو تحفے میں دے, تو تم کو وہ معاملہ قبول نہیں کرنا چاہیے. فَإِنَّهُ رِبَا, کیونکہ وہ معاملہ سود کا ہوتا ہے. یقیناً مال آپ کو مل رہا ہے تو یہی سود نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی فائدہ, جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قرض دیا, اب قرض دینے کے بعد آپ اس کو بول رہے ہیں کہ بھائی آپ کیا کرو, مجھے روزانہ فلاں جگہ پر ڈراپ کرنا ہے, میرا آنے جانے کا ٹائم ہے, آپ مجھ کو آتے جاتے لے لینا, وہاں سے جو ہے مجھ کو پک اپ کر لینا اور مجھ کو ڈراپ بھی کر دینا. اب یہ جو سہولت, فائدہ آپ کو مل رہا ہے, کس وجہ سے مل رہا ہے؟ آپ کے قرض دینے کی وجہ سے مل رہا ہے, تو یہ بھی سود ہے. مال نہیں مل رہا آپ کو, لیکن جو فائدہ آپ کو مل رہا ہے تو یہ معاملہ بھی سود ہے. اور یہاں تک کہ علماء نے بات بتائی ہے کہ اگر آپ نے کوئی شرط رکھی, اور شرط بھی کیسے, آپ نے شرط رکھی, کہا کہ اگر میں آپ کو قرض دے دوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے ضرورت پڑنے پر آپ بھی مجھ کو قرض دیں گے. میں آپ کو قرض دے دوں گا اور ضرورت پڑنے پر آپ بھی مجھ کو قرض دیں گے, یہ شرط رکھ کر آپ قرض دیتے ہیں. علماء نے بتایا کہ یہ بھی سود کی ایک قسم ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرض دے کر وہاں پر فائدہ اٹھانا چاہا, قرض دے کر آپ نے وہاں پر فائدہ لینا چاہا, دوبارہ واپس آپ کی ضرورت پر قرض لینے. علماء نے اس سے بھی روکا, منع کیا ہے. تو بہرحال معزز سامعین کرام, سود کا جو معنی ہے, جو مفہوم ہے, یہ بہت زیادہ وسیع, ہم اس کو بہت مختصر طور پر لیتے ہیں. اب آئیے معاشرے میں اس کی جو شکلیں ہیں میں مختصر طور پر آپ کو بتاتا چلوں. اس کے اندر چند ضوابط بھی تھے, وقت کی قلت کی وجہ سے وہ ضوابط میں آپ کے سامنے میں بیان نہیں کر پاؤں گا, البتہ چند شکلیں میں آپ کو انشاءاللہ ذکر کروں گا تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے. ان میں سے ایک شکل ہمارے پاس جو پائی جاتی ہے وہ ہے پروفٹ کے نام پر سود کا لینا دینا. کوئی بھی بندہ کسی کے پاس اگر پیسہ ہے 1 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے, اب وہ اپنے پاس پیسے رکھ کر کیا کرے گا؟ وہ چاہتا ہے کہ میں کہیں پر انویسٹ کر دوں اور انویسٹ کرنے کے بعد مجھ کو فائدہ آ جائے. ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اپنے پاس پیسہ رکھ کر کروں گا کیا. اب وہ کمپنی میں انویسٹ کر دیتا ہے, کسی بھی کمپنی میں, اور اس کے لیے فکسڈ پروفٹ متعین کر دیا جاتا ہے. جو منافع ہے, فائدہ ہے, اس کے لیے طے کر دیا جاتا ہے. اگر آپ 1 لاکھ دے رہے ہیں تو آپ کو منتھلی 5,000 یا 10,000 روپے دیا جائے گا. اگر آپ 2 لاکھ دے رہے ہیں تو آپ کو 15,000 یا پھر 20,000, یعنی کہ اس سے بڑھ کر نہیں دیا جائے گا. فکسڈ پروفٹ جو ہوگا وہ فکسڈ کر دیا جائے گا اور فکس کر دیا جائے گا. علماء کہتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں, یہ معاملہ درست نہیں. حقیقت میں انویسٹمنٹ کے نام پر جو چیز آپ جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ نہیں بلکہ کیا ہے, وہ
قرض ہے, آپ جو دیتے ہیں وہ قرض ہوتا ہے. کیسے؟ دیکھیے مثال کے طور پر آپ اگر بزنس کریں, اگر آپ بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں, بزنس میں کیا ہوتا ہے, نفع نقصان دونوں کا امکان ہوتا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی دکان کھولی تو آپ کی دکان چل بھی سکتی ہے, آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر رسک پایا جاتا ہے انویسٹمنٹ کے اندر. لیکن یہاں پر آپ نے جو 2 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے کمپنی میں انویسٹ آپ نے کروایا, تو اس کے اندر کیا کوئی آپ کو رسک ہے, نقصان کا کوئی آپ کو خدشہ ہوتا ہے؟ نہیں. بلکہ کیا ہوتا ہے یہاں پر معاملہ, کمپنی چاہے ڈوب جائے یا پھر قرضوں میں مبتلا ہو جائے, فائدہ ہو, نفع ہو یا پھر نقصان ہو, جو بھی ہو, آپ کا قرض ویسے ہی باقی رہے گا اور منتھلی وائز جتنا آپ کو پروفٹ دینا ہے وہ پروفٹ ویسے ہی جمع ہوتا جائے گا. تو حقیقت میں اس کو انویسٹ کہا جاتا ہے, لیکن یہ انویسٹ نہیں ہے بلکہ یہ سود ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ اس کی جائز صورت کیا ہے, جائز شکل کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے, کسی کمپنی میں جب انویسٹ کریں گے, انویسٹ کرتے وقت آپ کو جو پروفٹ طے کرنا ہے, جو منافع آپ کو بات کرنا ہے, وہ فکس نہ ہو بلکہ پرسنٹیج میں ہو. کیونکہ علماء اس کے جائز ہونے کی جو شرطیں بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان جب جہاں پر بھی انویسٹ کرتا ہے تو اس کو وہاں پر نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہونا ہے. آپ نے کسی کمپنی میں انویسٹ کر دیا, اب وہاں پر آپ کا جو پرسنٹیج ہے 50% ہے مثال کے طور پر, اور کسی مہینے میں کمپنی کو فائدہ ہوا 10 لاکھ روپے کا, تو آپ کا کتنا وہاں پر فائدہ ہوگا؟ 50% کے حساب سے 5 لاکھ روپے, یعنی کہ فائدے کے حساب سے 50% آپ کا ہوا. دوسرا مہینہ آیا تو وہاں پر صرف 4 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا, تو کتنا آپ کو منافع ملے گا؟ 2 لاکھ روپے کا. یعنی کہ جب منافع میں اضافہ ہو رہا ہے تو انویسٹ کرنے والے کو بھی اضافہ ہو رہا ہے, جب منافع میں کمی ہو رہی ہے, پروفٹ میں کمی ہو رہی ہے, تو پھر انویسٹمنٹ کرنے والے کو بھی, انویسٹ کرنے والے کو کے لیے بھی کیا ہو جائے گی, وہاں پر کمی ہو جائے گی. مطلب یہ کہ پروفٹ اور لاس, نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہونا ہے. ورنہ اگر فکسڈ پروفٹ اگر ہو جائے, منافع اگر فکس کر دیا جائے تو صرف وہاں پر فائدہ ہوگا. اگر 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہو تو تب بھی آپ کو اتنا ہی ملے گا, 10,000 ہی ملے گا. اگر کمپنی والے کو 20,000 کا فائدہ ہو تو تب بھی کتنا ملے گا آپ کو؟ صرف 10,000 ہی ملے گا. مطلب یہ کہ آپ نے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے قرض دے دیا اور منتھلی اس کے لیے سود متعین کر دیا کہ 2 لاکھ روپے پر آپ کو 10,000 روپے ماہانہ سود دینا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے پروفٹ کے نام پر سود کھایا جاتا ہے. ایک اور ہمارے معاشرے میں جو شکل پائی جاتی ہے سود کی, وہ رہن کے گھر کی پائی جاتی ہے. بہت زیادہ عام ہے, بہت زیادہ عام ہے یہ معاملہ. رہن کے گھر کا کیا معاملہ, جس کو ہیوی ڈپازٹ بھی کہا جاتا ہے. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے, اب ظاہر سی بات ہے شہروں کے اندر 5 لاکھ 10 لاکھ روپے میں کوئی گھر, جو کوئی زمین وغیرہ خریدنا, پھر اس کے اوپر گھر وغیرہ بنانا, یہ ناممکن سی بات ہے شہروں کے اندر خاص کر کے. تو ہوتا کیا ہے, یہاں پر ایک ایسے آدمی کو تلاش کیا جاتا ہے جس کے پاس گھر ہو اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہو, چاہے وہ جان پہچان کے لوگوں میں ہو یا پھر دوسرے لوگوں میں ہو, انجان لوگوں میں ہو. اب وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ مجھ کو 10 لاکھ روپے قرض دیجیے, جو کہ ایڈوانس کے نام پر ہوتا ہے. وہ جو 5 لاکھ روپے یا پھر 10 لاکھ روپے جو لیتا ہے, کس نام سے لیتا ہے؟ ایڈوانس کے نام سے لیتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں رہن کے طور پر آپ کے پاس میرا یہ گھر رکھوا رہا ہوں, آپ رہن کے طور پر اس گھر میں آپ کے حوالے ہیں, آپ اس کے اندر آپ رہ سکتے ہیں. خیر ٹھیک ہے, رہن کے طور پر رکھانا یہ جائز ہے, لیکن رہن کی چیزیں جو قرض کے بدلے میں رکھائی جاتی ہیں اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں. اگر فائدہ اٹھاتا ہے کوئی تو پھر وہ سود میں آ جائے گا. اب یہاں پر کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم نے 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے کسی کو قرض دے دیا, قرض دینے کے بعد ایڈوانس کے نام پر دے دیا. اب ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں, منتھلی اس کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ 10,000. وہ شخص کیا کرتا ہے, ہم نے اس کو قرض دیا نا, تو اس کی وجہ سے کہتا ہے کہ آپ کو 50% کرایہ معاف ہے, آپ منتھلی 10,000 کے بجائے صرف 5,000 ہم کو دیجیے. اب یہ جو 5,000 روپے کم ہوئے, حقیقت میں کیا ہے, یہ سود ہے. حقیقت میں یہ سود. یا تو پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مکمل اس کا کرایہ ہی معاف کر دیا جاتا ہے, مکمل اس کو رینٹ دینے کی ضرورت نہیں. جب تک آپ کا پیسہ میرے پاس ہے آپ میرے گھر میں رہیے, سالوں سے, بلکہ 8-10 سالوں سے بہت سارے لوگ ایسے گھروں میں رہتے ہیں. 10 لاکھ روپے ان کا قرض ویسے ہی باقی رہا اور 10 سال سے ان کا یہ گھر کا مسئلہ بھی کیا ہو رہا ہے,
حل ہو رہا ہے. میرے بھائیو یاد رکھیے یہ سود کی قبیح ترین شکل جو آج ہمارے معاشرے میں بلکہ بہت سارے مسلم لوگ جن کے دکانیں ہیں یا پھر جو گھروں میں رہتے ہیں اس معاملے میں وہ ملوث ہیں. اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. معزز سامعین کرام اسی طریقے سے ایک اور معاملہ ہے ای ایم آئی کا مسئلہ ہے. ای ایم آئی کا مسئلہ ہے. کیا ہوتا ہے ای ایم آئی کا مسئلہ؟ اور اس کے اندر خوبصورت اس کو دلکش بنانے کے لیے 0% انٹرسٹ باقاعدہ بڑے بڑے اشتہارات وغیرہ لگا کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ بھائی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر، سود نہیں ہے، لہٰذا ہم اس معاملے کو لے لیں گے. حقیقت میں صورت کیا ہوتی ہے وہاں پر؟ صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ 12 مہینے میں ہر مہینے کی 30 تاریخ تک اس کا اتنا متعین حصہ 2000-3000 آپ کو پے کرنا ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ 12 مہینے تک اگر کوئی فون آپ لے رہے ہیں تو اسی کے حساب سے 12 مہینے 24 مہینے وہ اس کی تقسیم ہوتی ہے. ہر مہینے کی 30 تاریخ کو آپ کو پیمنٹ کرنا ہے. اب انسان سوچتا ہے کہ بھائی میں تو پیمنٹ کر دوں گا، میری تو سیلری 50,000 ہے، 1 لاکھ روپے ہے، میرے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، لہٰذا میں 2-3 ہزار روپے منتھلی پے کر سکتا ہوں. وہ یہ سوچ کر کیا کرے گا کیا؟ اب اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ سود کا ہے مت جاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ میں سود دوں گا ہی نہیں، میں سود دوں گا ہی نہیں، کیونکہ ہر مہینے کی 30 تاریخ سے پہلے میں ادا کر دوں گا. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے معاملہ؟ ایک شرط وہاں پر کنڈیشن ہوتی. کیا کنڈیشن ہوتی؟ اگر 30 تاریخ سے 1 تاریخ آ گئی یا پھر 31 تاریخ سے 1 تاریخ آ گئی، 2 تاریخ آ گئی، تو آپ پر پینلٹی ڈالی جاتی ہے جو کہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ سود ہوتا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے. اب یہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو 30 تک جانے ہی نہیں دوں گا، میرے بینک میں جو اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں وہ تو پیسے خود بخود آٹومیٹک کٹ ہو جاتے ہیں، وہ لے لیتا ہے، فائنانس والا اس کو لے لیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے آگے آنے والے جو مراحل ہیں اس کے بارے میں ہم کو علم ہے؟ ہماری کیا ضرورت ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو بینک اکاؤنٹ ہے بینک کا دیوالیہ نکل جائے، وہ قحط کا شکار ہو جائے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ بینک میں ہمارا جو پیسہ جتنا بھی پیسہ تھا کسی ضرورت کے تحت انسان کی صحت، کوئی آپریشن، کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کے لیے اس نے سارا مال استعمال کر لیا، یا پھر انسان کی حالت کبھی ایسے ہوتی ہے کہ وہ بیمار پڑ گیا، یاد نہیں تھا اس کو. اب 30 تاریخ سے معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ 1 تاریخ تک پہنچتا ہے. اب اس کو سود دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ یقیناً سود دینا پڑے گا. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ 12 مہینے میں مکمل میں نے 12 قسطوں کو ادا کر دیا، میں نے تو سود نہیں دیا، لیکن اس سے سوال یہ ہے کہ اگر 1 تاریخ بھی آگے بڑھتی تو تمہاری نیت سود دیتے یا نہیں دیتے؟ آپ نے وہاں پر جو سائن کیا ہوا ہے فائنانس جو کمپنی ہے اس کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا، وہ معاہدہ تو یہی تھا کہ اگر 1 دن بھی آگے آ جائے تو آپ وہاں پر سود دیں گے، یہ بھی معاملہ حرام ہے. 0% انٹرسٹ کے نام سے جو بھی چیزیں چلتے ہیں وہ حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا دونوں کے دونوں جہنم میں جلیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے والا تو اس نے قتل کیا، گناہ کیا، وہ جہنم میں جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی، لیکن جس کو قتل کیا گیا وہ قتل ہو کر بھی جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی نیت بھی کیا تھی؟ قتل کرنے کی تھی، لیکن اس کو موقع نہیں ملا. اب یہاں پر بھی اس کی نیت کیا تھی؟ اگر موقع ملا تو پھر میں رقم میں کیا کر دوں گا؟ سود کو میں دوں گا. یہ اور بات ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا، لیکن اس کی نیت تھی یا نہیں تھی؟ نیت یقیناً تھی. تو اسی آیت، اسی حدیث کی روشنی میں علماء بتاتے ہیں کہ 0% انٹرسٹ کے نام پر جو ہمارے معاشرے میں چیز پائی جاتی ہے وہ معاملہ بالکل سود کا. اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ ہے، بہت عام ہے، جو آئی ٹی کمپنیز وغیرہ میں یا پھر دوسرے کام وغیرہ میں ہے. کریڈٹ کارڈ کا معاملہ، آج کل فونز آتے ہیں، آپ کو محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، فون آتا ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ آپ کو مل جائے گا، 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے آپ آسانی سے بینک سے قرض لے سکتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بینک سے آپ قرض لیتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہوتا، آپ بینک سے قرض لیں گے اور ایک تاریخ آنے سے پہلے اس کو آپ ادا کرنا ہوگا. اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو اضافی رقم وہاں پر بھی دینا پڑے گا. یہ بھی معاملہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے انشورنس کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ہیلتھ انشورنس ہو، چاہے وہ بیمہ ہو، لائف انشورنس ہو، چاہے وہ گاڑیوں کا انشورنس ہو، چاہے وہ کمپنیوں کا انشورنس ہو. کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ انشورنس کے اندر آپ کمپنی کے پاس جائیں گے، پیکیجز ہوتے ہیں. اگر آپ 1 لاکھ روپے کا انشورنس خریدیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو 5 لاکھ روپے کا
کم از کم کوریج ملے گا. 5 لاکھ روپے کا اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کو کتنا پیسہ ملے گا؟ 5 لاکھ روپے تک. علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر سود بھی ہے اور اس کے اندر دھوکہ بھی ہے. میسر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز, یہ جو بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی, میسر کو حرام قرار دیا. میسر مطلب یہ کہ جوا کی شکل اس کے اندر ہوتی. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ انشورنس خرید رہا ہے تو 1 لاکھ روپے دے رہا ہے. اب وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ مجھ کو 1 لاکھ کے بجائے کیا مل جائے؟ 5 لاکھ روپے مل جائے. اب اس کو 5 لاکھ روپے مل بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مل سکتے ہیں. جوا کے اندر یہی ہوتا ہے. جو بیٹنگ وغیرہ, جوا مطلب بیٹنگ وغیرہ جو کرتے ہیں, پیسہ لگاتا ہے, اس کو بہت زیادہ مال بھی مل سکتا ہے یا پھر اس کا لگایا ہوا مال بھی کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا, ڈوب جائے گا. یہی معاملہ یہاں پر بھی انشورنس وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے. یہاں پر دوسری بات سود کی جو پائی جاتی ہے وہ یہ, آپ دے رہے ہیں 1 لاکھ روپے لیکن آپ کو ملتا ہے کتنا؟ 5 لاکھ روپے. مطلب یہ کہ 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں اور 5 لاکھ روپے آپ لے رہے ہیں, تو یہ بھی معاملہ سود کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے فکس ڈپازٹ کا معاملہ بھی. بعض لوگوں کے یہاں پر جب لڑکیاں ہوتی ہیں تو شروع ہی سے بچپن ہی سے کیا کیا جاتا ہے کہ بھائی 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے میں بینک میں رکھوا دوں گا اور 10 سال کا 15 سال کا فکس ڈپازٹ کرواؤں گا. جب تک بچی بڑی ہو جائے گی تو بچی کے نکاح میں اس پیسے کو لگایا جا سکتا ہے. 10 لاکھ روپے 10 سال کے بعد 15 لاکھ بن کر آپ کے سامنے آئیں گے. بینک کیا کرتی ہے؟ آپ کے 10 لاکھ کو دوسروں کو سود دیتے پھرتی ہے یا پھر سودی معاملہ وہ کرتی ہے, جو فائدہ اس میں سے ملتا ہے تو وہ اس گناہ میں آپ کو بھی شریک کر لیتی ہے, پھر فکس ڈپازٹ کرنے والوں کو بھی شریک کر لیتی ہے, اور 10 لاکھ کے بدلے جو 5 لاکھ روپے اضافہ مزید ملتا ہے تو یہ بھی معاملہ سود کا ہے, جو کہ جائز نہیں ہے. متسامعین کرام, اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی اہم مسئلہ, یہ تو سود کی وہ شکلیں ہیں جو عام طور پر ہم جانتے ہیں. سود کی ایک شکل ہے جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا, اور خواتین بھی ہے, بالخصوص میں خواتین کے تعلق سے یہ مسئلے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. 6 چیزیں, سونے کو سونے کے بدلے میں, چاندی کو چاندی کے بدلے میں, گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں, جو کو جو کے بدلے میں, نمک کو نمک کے بدلے میں, اور کھجور کو کھجور کے بدلے میں. جب آپ تبادلہ کرتے ہیں, ایکسچینج کرتے ہیں, تو کیسے ہونا چاہیے؟ 2 شرطیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. مثلاً بمثلٍ, برابر ہونا ہے. یدن بیدن, دوسری شرط بتائی کہ یہ ہاتھ سے لو اور یہ ہاتھ سے لے لو, یعنی کہ ایک ہی مجلس میں ایکسچینج ہو جانا چاہیے. ایک ہی مجلس میں ایکسچینج ہو جانا چاہیے. اگر یہ زیادتی کے ساتھ, کمی کے ساتھ, یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو سونا ہے 10 گرام سونا ہے, آپ اگر سونار کے پاس جائیں گے, دکان کے پاس جائیں گے, تو وہ کہے گا کہ آپ کا سونا کیا ہے؟ پرانا سونا ہے. آپ سونے کو نیا سونا خریدنا چاہ رہے ہیں, تو سونے کے بدلے میں سونا لے رہے ہیں. نہیں, آپ پرانا سونا دکاندار کے پاس لے جاتے ہیں, سونار کے پاس, اور کہتے ہیں کہ مجھ کو نیا سونا چاہیے. تو عدل بدل کیسے ہوا؟ سونے کو سونے کے بدلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونے کو سونے کے بدلے میں لینے دینے کی بات ہو تو وہاں پر کتنے شرطیں بتائی ہیں؟ 2 شرطیں. ایک تو برابر ہونا. اب یہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی آپ کا سونا پرانا ہے, اسی لیے آپ 10 گرام تو دیجئے, لیکن آپ کو بدلے میں جو نیا سونا ملے گا کتنا ملے گا؟ 8 گرام یا پھر 9 گرام. اب یہ برابر ہوا؟ نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ربا ہے, سود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سود. اور ہم میں کے بہت سارے لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں. دکان میں جاتے ہیں, پرانے سونے کے بدلے میں نیا سونا خریدتے ہیں, کمی کے ساتھ ہی اسی کو ہم قبول کرتے ہیں. تھوڑا سا جو سود کے تعلق سے قباحتیں آپ کو میں نے حدیث کی اور قرآن کی آیت کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی, اس کو یاد رکھیے. آپ اس کو یاد رکھیے. اپنی ماں سے نکاح کرنے اور بدکاری کرنے سے بھی قبیح ترین یہ معاملہ ہے. آپ سوچئے کتنی آسانی کے ساتھ یہ چیز ہمارے اندر عام ہو چکی. اسی طریقے سے اب یہاں پر جائز صورت کیا ہے؟ ہم پرانا سونا دے کر نیا سونا خریدنا چاہتے ہیں, تو اس کے اندر جائز شکل کیا ہے؟ جائز شکل یہ ہے کہ آپ اپنا پرانا سونا پہلے بیچیں, پیسے میں اس کو فروخت کریں. فروخت کرنے کے بعد جتنا پیسہ, وہ بھلے سے آپ کو پیسہ قیمت کم لگا کر دے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس پیسے کو لے لیجئے, پھر اس کے بعد اس پیسوں سے سونے کو خریدیے. اب یہاں پر عدل بدل سونے کو سونے کے بدلے ہو رہا ہے؟ نہیں, بلکہ سونے کے بدلے کیا ہے؟
پیسہ. اور سونا اور پیسہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا پھر الگ الگ چیز ہیں؟ الگ الگ چیز ہے. جب ایسی صورت ہے تو کم زیادہ یہاں پر ممکن ہے. لیکن یہاں پر مزید ایک شرط کا ہم کو خیال رکھنا ہے, اور وہ شرط کیا ہے؟ سونے کو بطور کرنسی یوز کیا جاتا تھا. دینار, سونے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور کرنسی یوز کیا جاتا تھا. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے پاس جو کاغذ کی شکل میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ کرنسی. یعنی کہ یہ بھی کرنسی اور یہ بھی کرنسی, چیزیں تو ہیں الگ الگ, لیکن دونوں کا جو استعمال ہے, دونوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تو جب مقصد دونوں کا ایک ہی ہو, جب کرنسیوں کو ہم آپس میں تبادلہ کریں گے تو برابر برابر ہونا ضروری تو نہیں ہے, لیکن ایک ہی مجلس میں لینا دینا یہ ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ سونار کے پاس جائیں گے اور آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ سونا, نیا سونا خرید رہے ہیں آپ, یا پھر پرانا سونا بیچ کر جو پیسہ آیا اس سے نیا سونا خرید رہے ہیں, صورت شکل جو بھی ہو. آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پیسہ ہے, آپ سونا مجھ کو دیجیے. آپ نے لے لیا. کیا اس سونار آپ کو جو بھی آپ نے ہار یا پھر نکلی جو بھی آپ نے زیور پسند کیا تھا وہ آپ کے حوالے کر دے گا؟ نہیں, بلکہ وہاں پر کیا ہوتی ہے بھائی, اس کو بنانے میں, کاریگری میں کچھ وقت لگتا ہے. 2 دن 3 دن 1 ہفتے کا وہ وقت لیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ جب ایک ہی علت کی چیز ہو, دونوں کا یوز ایک ہی ہو, یہ بھی کرنسی ہے اور وہ بھی کرنسی کے طور پر یوز ہوتا ہے. جب کوئی ایسی چیز آپ عدل بدل کریں گے تو ایک ہی مجلس میں آپ کو عدل بدل کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, پیسہ دے دیے, 50% 80% اماؤنٹ ہم دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ جو زیور ہے, سونا ہے, مجھ کو کیا کیجیے, آپ 1 ہفتے کے بعد میرے حوالے کر دیجیے. اب ایک ہی مجلس میں تبادلہ ہوا؟ نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی سود ہے, یہ بھی سود. اب یہاں پر جائز شکل اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ جائز شکل اس کی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں, اس سے بات کریں اور کہیں کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ کیا کیجئے, میں پہلے آپ کی کاریگری جو محنت کا ہے وہ پیسہ میں آپ کو پے کر دوں گا. کام کے جو پیسے ہیں, اس کی جو ڈیزائن وغیرہ بنانا ہوتا ہے یا پھر جو بھی کام کے جو پیسے ہوتے ہیں میں پہلے آپ کو پے کر دوں گا, اور سونے کی جو قیمت ہے میں کیا کروں گا, بعد میں آؤں گا, آنے کے بعد آپ کو میں ادا کروں گا. اس طرح کی کوئی جائز اگر شکل نکالی جائے تو پھر یہ ممکن ہے درست ہو. لیکن جو معاملہ ہمارے معاشرے میں آج کل رائج ہے, پایا جاتا ہے, یہ معاملہ بالکل سود پر مبنی ہے. دیکھیے ایک سکیم ہمارے پاس آج معاشرے میں چلتی ہے ملابار کے تعلق سے, یا پھر دوسرے جو بڑے بڑے سونے کے زیورات کے جو بڑی بڑی دکانیں ہیں, وہ لوگ ایک سکیم پیش کرتے ہیں کہ آپ سے 5 سال کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے, ہر مہینے آپ کو 30,000 روپے ادا کرنا ہے. اور وہاں پر اگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ابھی اگریمنٹ کے وقت میں سونے کی جو قیمت ہوتی ہے 5 سال کے بعد بھی آپ کو اسی قیمت میں ہم کیا کریں گے, فروخت کریں گے. بہرحال بات جو بھی ہو, بیچنے والے کی مرضی ہے. اگر باہر مارکیٹ میں اگر 50,000 سے سونا خریدا جا رہا ہے, اگر وہ کہتا آپ کو 30,000 میں بیچ رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, مالک ہے اس کا, وہ بیچ رہا, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر مہینے سونے خریدنے کی نیت سے 5 سال کے بعد وہ کیا کرے گا, جتنا پیسہ آپ کا جمع ہوا تھا اتنے پیسے کا سونا آپ کو دے گا وہ 5 سال کے بعد. لیکن ہم نے شرط کیا بتائی, پیسے کو جب ہم سونے کے بدلے میں خریدتے ہیں تو فوری طور پر کیا ہونا, اس کے اندر قبضہ ہونا ہے, اسی مجلس میں لینا ہے. آپ منتلی آپ اس دکان کے اندر پیسہ دیتے ہیں, لیکن سونا آپ کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے. 3 سال بعد جو اگریمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ ملتا ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اس قسم کے جو بھی اگریمنٹس ہے, یہ اگریمنٹس جائز نہیں ہے, یہ معاملہ سود کا معاملہ ہے, یہ جائز نہیں ہے. الغرض معزز سامعین کرام, باتیں بہت زیادہ ہیں, تفصیل بہت زیادہ سود کے تعلق سے ہے, وقت ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید اور شکلیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں. البتہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہو تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو سود کی قباحتوں سے محفوظ رکھے, اور اس کی جو مختلف شکلیں ہیں اور اس کے جو حیلے اور بہانے اپنائے جاتے ہیں ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی لوگوں کو محفوظ رکھے, آمین. آخر میں یہاں کے اس سینٹر کے بھی ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں, انہوں نے مجھ کو یہاں پر مدعو کیا اور کچھ باتیں کہنے کا موقع عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سینٹر کے ذریعے سے دین کی, اسلام کی خدمت لیتا رہے, اور اس سے جو بھی لوگ جس ناحیے سے بھی جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ مال کے ذریعے سے ہو, چاہے اپنے مشوروں کے ذریعے سے ہو, چاہے شخصی طور پر ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.